السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ آج تراویح کے اندر 25واں اور 26واں جز پڑھا گیا، اور روز ہی مجھے مشکل ہوتی ہے کہ کیا چوز کروں کیا نہ کروں۔ آج تو جتنی مجھے مشکل ہوئی ہے میں آپ کو کیا بیان کروں، کیونکہ اصل میں وقت محدود ہے، وقت کی کمی ہے۔ ایک تو 4 دن ایسا بھی ہوا کہ بات لمبی ہو گئی، اور مجھے پتہ ہے کہ جو مقام پہ جانا ہوتا ہے لوگوں نے، اور میں زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ چوز کیا جائے، کیونکہ جیسے میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ قرآن پاک کی ایک ایک آیت مبارکہ میرے اور آپ کے لیے آئی ہے، اور اس میں میرے اور آپ کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سارے قرآن کو ایک ایک آیت کو تدبر کے ساتھ پڑھ سکیں اور اپنی زندگیوں میں لا سکیں، آمین۔ لیکن کچھ آیات سورۃ الشورى پڑھی گئی۔ اللہ سبحانہ، اس کی آیت نمبر 20 کے اندر، 20 نمبر آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، کہ جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیں گے، اور جو شخص صرف دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اسے اسی میں سے دے دیں گے، اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یعنی اگر لوگوں کا دنیا میں زندگی میں رہنے کا مقصد صرف دنیا کمانا ہے، اچھی گاڑی، اچھا گھر، مال پیسہ، بینک بیلنس، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس طرح کوشش کرو گے وہ ملے گا، لیکن پھر آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن اگر آخرت گول ہوگا، دنیا مرنے کے بعد کی زندگی گول ہوگا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی کھیتی میں اضافہ کروں گا۔ اور یہی مضمون سورۃ البقرہ میں بھی آیا تھا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اپنی دعاؤں میں دنیا 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 مانگتے رہتے ہیں، بس وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو فکر کرتے ہیں، وہ دعائیں مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، دنیا بھی مانگتے ہیں آخرت بھی مانگتے ہیں، ان کے لیے دنیا آخرت دونوں میں حصہ ہے۔ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 30 کے اندر 30 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت سے کاموں سے تو وہ درگزر ہی کرتا ہے، یعنی اگر ایک ایک بات پہ پکڑ ہونی شروع ہو جائے تب تو پتہ نہیں کیا بنے گا ہمارا۔ اکثر باتوں سے تو اللہ تعالیٰ درگزر کر دیتے ہیں، لیکن جب کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ حد سے گزر جاتا ہے انسان، تو پھر مصیبتیں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے یہ سب جو تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے۔ تو جب بھی مصیبت آئے سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 36 میں سورۃ الشورى میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، تمہیں جو کوئی چیز دی گئی ہے وہ دنیا کی زندگی کی متاع ہے، اس کا سامان ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے، ابقى، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اور ان کی کیا خصوصیات ہیں؟ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس کن کے لیے موجود ہے؟ جو کہ خیر بھی ہے، ابقا بھی ہے، بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ نمبر 1 ان کی صفت کیا ہے؟ ایمان لاتے ہیں۔ نمبر 2 توکل کرتے ہیں۔ نمبر 3 بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے رہتے ہیں، بے حیائی کی چیزیں نہیں دیکھتے ہیں، فلمیں نہیں دیکھتے، بے حیائی کی چیزیں نہیں دیکھتے، پڑھتے نہیں ہیں ایسی چیزیں، باتیں ایسی کرتے نہیں ہیں،
ہر بڑے گناہ سے، جھوٹ سے، غیبت سے، حسد سے، بغض سے، تکبر سے وغیرہ وغیرہ، سارے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، والدین کے ساتھ بدسلوکی سے، اور وہ اذا ما غضبوا هم یغفرون، اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو درگزر سے کام لیتے ہیں۔ غصہ تو انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہوا ہے، جب کوئی خلاف طبیعت چیز ہوتی ہے تو انسان کو ہو سکتا ہے غصہ آ جائے، لیکن اصل چیز تو ہے اس کا رسپانس، کہ کیسے آپ اس کو رسپونڈ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ان کو غصہ آتا ہے تو درگزر کرتے ہیں، اس میں غصے کو نکالتے نہیں ہیں بیوی پہ، بچوں پہ، باقی لوگوں پہ۔ والذین استجابوا لربہم، اور جنہوں نے اپنے رب کی بات مانی ہے، جو حکم مانتے ہیں، یہ بھی اگلی صفت میں ہیں، یہ باتیں ہو رہی ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس خیر اور باقی رہنے والی سامان ہے۔ اللہ کی باتیں مانتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اسی لیے اس سورت کا نام سورت الشورى ہے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کے آپس کے معاملات جو ہیں وہ مشورے سے ہوتے ہیں، ون مین شو نہیں چلتا، مشورے سے اپنے کام کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو رزق میں نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون، اور جب ان پر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو اپنا دفاع کرتے ہیں، یہ بھی نہیں ہے کہ آجو مجھے کھا جاؤ، مسلمان ہے نا، وقار ہے اس کا، تو اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو دفاع کرتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ سنت سے سیکھنے کا۔ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها، اور کسی برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے، یعنی اس سے تجاوز نہیں کرتے ہیں۔ لیکن فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، پھر بھی جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح سے کام لے تو اس کا ثواب اللہ نے ذمہ لیا ہے۔ انہ لا یحب الظالمین، بے شک وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی اگر کبھی ضرورت پڑے دفاع کرنے میں تو اس سے زیادہ تجاوز نہیں کرتے جتنا ان کے ساتھ برا ہوا ہے، لیکن اگر اس چیز کی پاسبلٹی کا ثواب اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا۔ کوئی مسئلہ ہو رہا ہے؟ جاری رکھو۔ آگے سورۃ الشورى میں آیت نمبر 49 میں، یا بلکہ اس سے پہلے کی آیت ہے، نہیں آگے کی آیت ہے، سوری 49 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض، سارے آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے پاس ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، وہ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا پھر ان کو ملا جلا کر لڑکے بھی دیتا ہے لڑکیاں بھی دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہتا ہے عقیم یعنی بانجھ کرتا ہے، اس کو کوئی اولاد نہیں ہوتی۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، بے شک وہ علم کا بھی مالک ہے اور قدرت کا بھی مالک ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر مردوں کو یاد کرانے والی آیات ہے، ان کو یا حفظ کر لیں اگر حافظ نہیں ہے، اور اس کا مذاکرہ کیا کریں اپنے ساتھ ہر روز، اور اپنے والدین کے ساتھ بھی کیا کریں، جو انٹرفیئر کر کے بدقسمتی سے ایک پورے سوشل سیٹ اپ کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی لڑکی کی شادی کے بعد اس کی اولاد نہ ہو تو بیچاری کی زندگی قیامت ہو جاتی ہے، اس کے لڑکے نہ ہو رہے ہوں تو اس کی زندگی میں قیامت آ جاتی ہے۔ ایسے کرٹیسزم ہوتا ہے جیسے پتہ نہیں اس کا قصور ہے، شرم کا مقام ہے، جیسے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے ہم نے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں لڑکے دیتے ہیں، اللہ جس کو چاہتے ہیں لڑکیاں دیتے ہیں، اللہ جس کو چاہتے ہیں دونوں دیتے ہیں، اللہ جس کو چاہتے ہیں کچھ نہیں دیتے، اولاد نہیں ہوتی اس کی، اور اللہ اپنے علم اور اپنی قدرت سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ کے پاس قدرت نہیں ہے تو اولاد نہیں دے سکتے کسی کو۔ اللہ کو پورا علم ہے وہ کیا کر رہے ہیں، اور اللہ کے پاس پوری قدرت ہے۔ انہ علیم قدیر، تو پلیز اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ وہ جو لڑکی اللہ کے نام پہ آپ اپنے گھر لے کے آئے ہیں اس کے حقوق دیجیے، اس کی عزت کیجیے، اس کا خیال کیجیے، اور اگر اس کی اولاد نہیں ہو رہی تو اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اور بائی دا وے، یہ میں بار بار پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ جو بایولوجیکلی جو جینڈر سلیکشن ہے وہ مرد کی طرف سے ہوتی ہے۔ اگر کسی نے بایولوجی کی ABC پڑھی ہے تو جینڈر سلیکشن میل کروموزوم سے ہوتی ہے۔ تو اگر کسی کے لڑکے نہیں ہو رہے، صرف لڑکیاں ہو رہی ہیں، تو اس لڑکے کو اگر
کسی کو لٹکانا ہے تو اس لڑکے کو لٹکانا چاہیے، نہ کہ اس لڑکی کا کوئی قصور ہے۔ لیکن نہیں، میں لڑکے کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں جس کو جو چاہتا ہوں دیتا ہوں، یہ میری قدرت ہے۔ سورۃ الزخرف آیت نمبر 36 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو شخص رحمان کے ذکر سے اندھا بن جائے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ من يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو رحمان کے ذکر سے اندھا بن جائے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، وَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کا ساتھی، اس کا دوست بن جاتا ہے۔ تو کیا مطلب ہوا کہ جو شخص بے فکری کے ساتھ گناہ کرتا جا رہا ہے، کوئی شرمندہ نہیں، کوئی معافی نہیں، کوئی استغفار نہیں، کوئی توبہ نہیں، اس کی طرف اللہ کی طرف سے ایک شیطان مسلط ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کو نیکی پہ نہیں آنے دیتا، اور ساری زندگی یہ بندہ گناہوں میں مگن رہتا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے مکالمہ بھی ذکر کیا، قیامت کے دن یہ اپنے اس شیطان سے لڑے گا، تم نے مجھے بہکایا، وہ کہے گا میں نے کیا کیا، تمہارا اپنا قصور ہے، آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لا تختصموا لدی، میرے سامنے جھگڑے مت کرو، تم دونوں ہی کا قصور ہے۔ تو یہ اللہ سے ڈرنے کا مقام ہے۔ کوئی غلطی ہو جائے تو انسان نادم ہو، شرمندہ ہو، استغفار کرے، توبہ کرے اللہ سے، اور اس پہ اندر ندامت تو ہو، ورنہ خدا نہ خواستہ اگر یہ حالت آ جائے تو پھر تو اس کو کیا توفیق ملے گی توبہ کی۔ سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 23 اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ، کیا تم نے اس کو دیکھا، ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنا خدا اپنی خواہشات کو بنا لیا؟ ارأیت الذی من اتخذ الہہ ہواہ، اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے۔ ضروری تو نہیں ہے کہ انسان بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا، انسان نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنایا ہوتا ہے، اس کی پوجا کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھا ہے تم نے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے علم کے باوجود اللہ نے اسے گمراہی میں ڈال دیا ہے۔ اے علم پڑھنے والے لوگوں، علم ہے لیکن چونکہ اپنی خواہشات کو پہ کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے، اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علم کے باوجود اللہ اس کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ کیوں ہے ایسا کہ کتنے لوگ علم پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی ایسے لگتا ہے کہ کبھی کچھ پڑھا ہی نہیں؟ اس لیے کیونکہ اپنی خواہشات کی اتباع کرتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو کنٹرول کوئی نہیں اپنے اوپر، اپنے آنکھوں پہ، اپنے کانوں پہ، اپنی زبان پہ، اپنی شرمگاہ پہ، اپنے ہاتھوں پیروں میں کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ تو جو انسان اپنی خواہشات کے پیچھے لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرما رہے ہیں میں اس کو علم کے باوجود گمراہ کر دیتا ہوں، اور اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، لگا دی اللہ نے، اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اب اللہ کے بعد کون ہے جو اسے راستے پہ لائے گا؟ کوئی نہیں لا سکتا ایسے بندے کو راستے پہ جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا رہتا۔ افلا تذکرون، تم لوگ سبق نہیں لیتے؟ آگے سورۃ الاحقاف اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 15 میں 15 میں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اس کی ماں نے بڑی مشقت سے اسے پیٹ میں اٹھا کے رکھا اور بڑی مشقت سے اس کو پیدا کیا۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اور اس کو اٹھائے رکھنے اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہوئی۔ اس کے اوپر کچھ فقہی مسائل بھی نکلتے ہیں، یعنی ایک تو پیٹ میں رکھا، پھر اس کو پیدا کیا، ڈیلیوری ہوئی، پھر اس کو دودھ پلایا۔ ایسی ایک جملہ معترضہ کے طور پہ کسی میری خاتون اسٹوڈنٹ نے، میں باب الجمعہ پڑھا رہا تھا تو جمعہ پڑھنے کے فضائل کہ جو جلدی جائے پھر اس کی کیا کیا فضیلت ہوتی ہے، تو انہوں نے پوچھا خاتون نے کہ کیا خواتین بھی پھر جمعہ پڑھنے جایا کریں؟ کہ تو اتنے سارے فضائل ہیں جمعہ پڑھنے کے، جو بندہ غور ممبر کے قریب بیٹھے، پیچھے ٹیک لگا کے نہ بیٹھا ہو، آگے بیٹھے ایک ممبر کے قریب بیٹھے، غور سے خطبہ سنے، اس کے لیے یہ فضائل ہیں، تو ہمیں بھی جانا چاہیے۔ میں نے کہا کہ
خواتین پہ تو جمعہ فرض نہیں ہے. تو کہتی پھر یہ ہمیں فضیلت کیسے ملے گی؟ یہ تو اتنی فضائل ہیں. میں نے کہا تو بچہ پیدا کرنے کی فضیلت مرد کو کیسے ملے گی؟ اس کو پیٹ میں اٹھانے کی فضیلت مرد کو کیسے ملے گی؟ اس کو دودھ پلانے کی فضیلت کیسے ملے گی؟ کہتی ہیں کہ یہ تو ہر ہفتے اس کو مل رہی ہے. میں نے کہا دودھ پلا رہی ہے اس کو تو ہر دن میں کتنی دفعہ مل رہی ہے؟ تو یہ اللہ کے، یہ تو نصیب ہے نا، یہ اللہ کی تقسیم ہے. مرد اپنا کام کریں. للرجال نصیب مما اکتسب وللنساء نصیب مما اکتسب واسألوا اللہ من فضلہ. قرآن پڑھیں. اللہ نے سب کے نصیب بنائے ہیں، ہر ایک کے شیئرز ہیں. آپ اپنا کام کریں، آپ اپنا کام کریں. یہ چیز ہے، یہ کہاں مل سکتی ہے مرد کو؟ اسی لیے تو ماں کا درجہ 3 گنا زیادہ ہے باپ سے. انہی وجہ سے حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا. اس کو پیٹ میں اٹھا کے رکھتی ہے، اس کو پیدا کرتی ہے اتنی تکلیف کے ساتھ، اور پھر اس کو دودھ پلاتی ہے 2 سال 2.5 سال. حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری توانائی کو پہنچ گیا، یعنی وہ بچہ جس کو اس نے پیدا کیا اور 40 سال کی عمر تک پہنچا. قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. یہ اچھا انسان ہے، اس کو احساس ہے، اس کو خیال ہے اپنے میری ماں نے کیسے مجھے پیٹ میں پالا تھا، مجھے پیدا کیا تھا، مجھے دودھ پلایا تھا. 40 سال جب اپنی ایج آف میچورٹی کو پہنچ جاتا ہے، یہ دعا کرتا ہے کہ اے میرے رب، مجھے توفیق دیجئے کہ میں آپ کی اس نعمت کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھے اور میرے ماں باپ کو عطا فرمائے، اور وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور ایسے اعمال کروں جو آپ کو پسند ہو. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میرے لیے میری اولاد کو بھی صلاحیت دے دیجئے، ان کی بھی اصلاح کر دیجئے. انی تبت الیک وانی من المسلمین، میں آپ سے توبہ کرتا ہوں اور میں فرما بردار لوگوں میں شامل ہوتا ہوں. یہ 40 سال پہ پہنچنے کی 40th برتھ ڈے پہ مانگنے کی دعا ہے. کون سی برتھ ڈے؟ ہجری کے اعتبار سے جو کسی کو نہیں پتا ہے نا. اگر کسی کی 40 سال ابھی تک نہیں ہوئی تو یہ جب 40th برتھ ڈے آئے تو یہ دعا مانگنے کی ہے. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی. اپنے والدین کو بھی یاد کیا اور اپنے اولاد کی بھی اصلاح کی دعائیں مانگ رہے ہیں. انی تبت الیک، توبہ کرتا ہوں یا اللہ، اب آنے جو زندگی رہ گئی ہے، وانی من المسلمین، پورا مسلمان ہو کے 100% بن کے زندگی گزاروں گا. جب تک غلطیاں ہو گئی ہیں. انسان سیکھتا ہے نا وقت کے ساتھ، لیکن 40 ایج آف میچورٹی ہوتی ہے، بس اب تو سیکھ جانا چاہیے. انف از انف. جتنی غلطیوں سے انسان سیکھتا ہے، گرتا ہے کھڑا ہوتا ہے، گرتا ہے کھڑا ہوتا ہے. اب جتنا گرنا تھا گر گئے، اب کھڑے ہو جاؤ، اب پکے ہو کے زندگی گزارو. 40 پہ جس کی 40 سے اوپر گزر گئی ہے وہ بھی مانگ سکتا ہے. اپنے لیے بھی تو کچھ روم رکھنا چاہیے نا یار. سورۃ الاحقاف میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 16 میں فرماتے ہیں کہ اگلی آیت اسی کی آگے فالو اپ کہ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم ان کے بہترین اعمال قبول کریں گے. ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ، اور ان کی خطاؤں سے درگزر کریں گے جس کے نتیجے میں وہ جنت والوں میں شامل ہو جائیں گے. یہ ایسے لوگ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، اس سچے وعدے کی بدولت جو ان سے کیا جاتا ہے. اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ نے وعدہ کیا جو ایسا کرے گا اس کو میں جنت میں ڈالوں گا. آگے سورہ محمد ہے، بہت ایک آیت، جیسے میں نے کہا قرآن پاک کی ایک آیت. سورہ محمد میں مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا چوز کروں کیا نہ کروں. اصل میں تھوڑا سا وقت لگانا چاہ رہا تھا سورۃ الحجرات کے اندر. سورہ محمد کے آیت نمبر 24 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ کیا یہ لوگ قرآن پہ غور نہیں کرتے ہیں، یا دلوں پر وہ تالے پڑے ہوئے ہیں جو دلوں پہ پڑا کرتے ہیں. یہ کیوں نہیں غور کرتے قرآن پہ؟ کیا دلوں پہ تالے پڑ گئے ان کے، لاک ہو گئے ان کے دل؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد تم کس چیز پہ ایمان لاؤ گے؟ ابھی ای حدیث بعدہ، کیا یؤمنون کہ تؤمنون؟ یؤمنون.
اس کے بعد کون سا کلام ہے جس پہ ایمان لاؤ گے؟ کیا رہ گیا اس کے بعد؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ محمد کی آیت نمبر 7 میں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا، دین پہ جما دے گا، شیطان کے آگے جما دے گا، نفس کے آگے جما دے گا۔ اللہ کے دین کی خدمت کرو، جس کیپیسٹی میں کر سکتے ہو کرو، علم حاصل کر سکتے ہو، وقت لگا سکتے ہو، علم حاصل کرو، لوگوں کو پہنچاؤ، خود عمل بھی کرو، آف کورس، مالدار ہو، تاجر ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، لوگوں کو کوئی اچھی بات بتا سکتے ہو بتاؤ، کسی کو سپورٹ کر سکتے ہو مورلی، سائیکولوجیکلی، وہ کرو، کچھ بھی کرو، اللہ کے دین کی کسی کیپیسٹی میں خدمت کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ اور یہ بہت بڑی چیز ہے، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، یہ قدم ایسے اکھڑ سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے اللہ کی مدد، تو اللہ کی مدد کا ایک طریقہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں 25 آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ محمد کہ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لهم الہدی الشیطان سول لهم واملی لهم، کہ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ حق بات سے پیٹ پھیر کر مڑ گئے باوجود یہ کہ ہدایت ان کے سامنے خوب واضح ہو چکی تھی، انہیں شیطان نے پٹی پڑھائی ہے، انہوں نے دور دراز کی امیدیں دلائی ہیں، سب پتہ ہے، جھوٹ بولا حرام، غیبت کرنا حرام، نظریں بے حیائی کی چیزیں دیکھنا حرام، لیکن مڑ گئے، ہدایت ان کے سامنے خوب واضح ہو چکی تھی، شیطان بھٹکا رہا ہے اور انہیں دور دراز کی امیدیں بھی دلا رہا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، یار سب ٹھیک ہوگا۔ آگے چل کے ایک آیت چھوڑ کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 27 میں فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، پھر اس وقت ان کا کیا حال بنے گا جب فرشتے ان کی روح اس طرح قبض کریں گے کہ ان کے چہروں پر اور پیٹھوں پر مارتے جائیں گے۔ نکلو، کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ، یہ سب اس لیے ہے کہ یہ اس طریقے پر چلے جس نے اللہ کو ناراض کیا، وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، اور اس کی رضا حاصل کرنے کو خود انہوں نے ناپسند کیا، کبھی اللہ کی رضا حاصل کرنے کی محنت نہیں کی۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اس لیے اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیا۔ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ، جن کے دلوں میں مرض ہے، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے چھپے ہوئے کینوں کو اللہ کبھی ظاہر نہیں کرے گا؟ آگے چل کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 38 میں سورہ محمد کی فرمایا کہ ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، دیکھو تم ایسے ہو کہ تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے، فمنکم من یبخل، تو تم میں سے ایسے ہیں جو بخل کرتے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ دیکھو ضرورت ہے، ترکی میں زلزلہ آ گیا، پاکستان میں سیلاب آ گیا، کہیں ضرورت ہے، کہیں اللہ کے دین کی خدمت کی ضرورت ہے، تمہیں بلایا جاتا ہے، فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ، تم میں سے لوگ بخل کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے دل ہیں ان کے، وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، جو بخل کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے بخل کرتا ہے، اسی کو نقصان۔ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اللہ غنی ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، تم ہو فقیر، مال بھی میں نے تم کو دیا ہے، تم فقیر ہو اللہ کے سامنے، اللہ غنی ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم منہ موڑو گے، نہیں کرو گے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو تبدیل کر کے لے آئیں گے، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، وہ ہوں گے بڑے دل والے۔ سورۃ الفتح ہے، اس کے بعد آیت نمبر 29 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، بالکل آخری آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا صحابہ کی تعریف کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے پہلے تو محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور آگے جو صحابہ کے، سبحان اللہ، اس کو میں نے ایک عالم سے اس کی بات سنی اس آیت کی تفسیر میں، کہ آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا دلیل ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دلیل یہ ہے وَالَّذِينَ مَعَهُ، کہ وہ لوگ جن کی معیت میں ہیں، جن کے ساتھ ہیں، وہ ان کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ ایسی جماعت ایک رسول ہی بنا سکتا ہے،
کیا انسانوں کی جماعت تیار کی تھی اللہ کے رسول نے، سبحان اللہ۔ انسانیت کی تاریخ میں بحیثیت جماعت ایک گروپ کے ایسے لوگ کبھی پیدا نہیں ہوئے۔ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے بہت رحم دل ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، دل ان کے ایک دوسرے کے لیے نرم ہے۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم انہیں دیکھو گے کبھی رکوع میں ہے، کبھی سجدے میں ہے، اللہ کے فضل اور خوشنودی کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی علامتیں سجدے کے اثر سے ان کے چہروں پہ نمایاں ہیں، ان کے چہروں پہ نور ہے، نظر آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جو محراب بن جاتی ہے نا ٹکرے مار مار کے، یہ ہے سیماہم فی وجوہہم، ان کے چہروں پہ وہ اثر ہے، یہ چہرے کے اوپر نور ہوتا ہے۔ یہ کیسا سجدہ ہے کہ نشان تو بن گئے لیکن دل نہیں بنے، یہ کیسا سجدہ ہے؟ ورنہ تو ایک ایک سجدے کو انسان کا اخلاق وہاں پہ پہنچا دینا چاہیے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پہ علامت موجود ہے، ان کے سجدوں کی وجہ سے نور ہے ان کے چہروں پہ۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہے ان کے وہ اوصاف جو تورات میں مذکور ہیں، اللہ کے آخری نبی کے صحابہ کا ذکر پچھلی کتابوں میں ہے، یہ وہ ہے ان کے وہ اوصاف جو تورات میں مذکور ہے، اور انجیل میں ان کی مثال یہ ہے، ان صحابہ کی مثال دی ہے کہ جیسے ایک کھیتی ہو جس نے ایک کونپل نکالی، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر وہ موٹی ہو گئی، پھر اپنے تنے پر اس طرح سیدھی کھڑی ہو گئی کہ کاشتکار اس سے خوش ہوتے ہیں۔ کیا تربیت کے مراحل سے گزر کے یہ صحابہ جم گئے تھے، کیا انسان بنے تھے۔ یہ ان کی مثال انجیل میں ہے، تاکہ اللہ ان کی اس ترقی سے کافروں کا دل جلائے۔ یہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان سے مغفرت اور زبردست ثواب کا وعدہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور جگہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہے اور یہ سب اللہ سے راضی ہے۔ کسی ایک بھی صحابہ کی ادب کی خلاف ورزی ایک بہت خطرناک بات ہے۔ ہمیں سب صحابہ سے محبت ہونی چاہیے اللہ کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرتا ہے اصل میں وہ میری محبت ہے کہ وہ ان سے محبت کرتا ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اگر کوئی ان سے بغض رکھتا ہے تو میرا بغض ہے اس کے دل میں، اس لیے ان سے بغض رکھتا ہے۔ اعوذ باللہ۔ سورۃ الحجرات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری سورت تو نہیں پڑھوں گا لیکن کیا چھوڑوں یہ بھی سمجھ نہیں آتا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند مت کیا کرو۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور ان سے بات کرتے ہوئے اس طرح زور سے نہ بولا کرو جیسا تم ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو، یعنی ان کا ادب کرو، ان کا ادب کرو۔ خاص طور پہ جب ہم لوگ مدینہ منورہ جاتے ہیں اور روضہ رسول پہ حاضری ہوتی ہے، جس کو توفیق ملتی ہے، جو خوش قسمت ہے، خدا کے واسطے وہاں ادب کا خیال کیا جائے، بہت ادب کیا جائے پلیز۔ جب مواجہ شریف پہ یعنی جو روضہ رسول میں سامنے کی طرف سلام کے لیے جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے خدا کے واسطے شدید ادب کیا جائے۔ پلیز وہاں سیلفیز نہ بنائی جائیں، پلیز وہاں پہ موویز نہ بچائیں جائیں، ویڈیوز نہ بنائی جائیں، پلیز اپنے ٹک ٹاکس اور اپنے فیس بکس کے اور انسٹاگرامس کے لائکس بڑھانے کے لیے پلیز خدا کے واسطے وہاں پر کوئی بھی سیلفی اور ویڈیو اور کچھ نہ بنایا جائے۔ ادب کا تقاضا ہے، ادب کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آوازوں کو پست کر لو، ایک دوسرے سے جیسے بات کرتے ہو ان سے ایسے بات مت کرنا، ان کو اگر وہ ہوں تو پہلے ان کو کرنے دینا، پیچھے پیچھے رہنا۔ اگر ایسا نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ فرما رہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ایسا نہ ہو
کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے، تمہارے سارے نیک عمل ضائع ہو جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی وجہ سے۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم۔ یہ تو بے ادبی والے لوگ تھے جو ادب کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے خوب جانچ کر ان کا امتحان لے کر تقوی کے لیے منتخب کر لیا، ان کو مغفرت بھی حاصل ہے اور زبردست اجر بھی ہے۔ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ تم آپ کے حجروں کے پیچھے سے آوازیں دیتے ہیں ان میں سے اکثر کو عقل ہی نہیں ہے۔ کچھ عرابی آئے تھے بدو لوگ، آ کے کہتے ہیں یا محمد اخرج الینا، باہر نکلیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کیسے بے عقل لوگ ہیں، آپ کے سامنے باہر آپ کو پکار رہے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ لوگ صبر کر لیتے یہاں تک کہ آپ خود ان کے پاس آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے، یعنی جو ہو گیا معاف کیا، آئندہ نہ کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اچھے طریقے سے تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی میں بے وقوفی میں کچھ لوگوں کو نقصان پہنچا بیٹھو پھر اپنے کیے پر پچھتاؤ۔ کتنی ریلیونٹ آیت ہے میرے لیے اور آپ کے لیے آج کے دور کے اندر، جب واٹس ایپ کا دور ہے، فیس بک کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ اگر کوئی تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو اس کو آگے فارورڈ کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری اس فارورڈ کرنے کی وجہ سے، تمہارے پوسٹ کرنے کی وجہ سے کسی کو نقصان ہو جائے، اور یہ ایسا نقصان ہے جس کی کوئی تلافی نہیں ہے، پھر تم ندامت کرو گے، بعد میں اپنے کیے پر پچھتاؤ گے۔ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ۔ اگر تو 3 لوگ غیبت کر رہے ہو نا کسی چوتھے کی، تو اگر وہ بعد میں اس بندے کو احساس ہو جائے تو جا کے باقی دونوں سے کہے گا مجھے معاف کر دو، میرے سے غلطی ہو گئی، میں نے اس پہ بہتان لگایا، وہ بندہ ایسا نہیں ہے، مجھے معاف کر دو، 3 لوگوں کے اندر بات ختم ہو جاتی ہے۔ وہ بھی غلط ہے۔ لیکن اگر آپ کچھ پوسٹ کر دیں جس کو 1 ملین لوگ دیکھ لیں، کس کو جا کے کلیریفائی کرو گے؟ اور پھر قیامت کے دن پکڑے جاؤ گے معاذ اللہ، تو پھر تو ندامت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو عقل مند کون ہے جو پہلے ہی سوچے ہیں کہ یہ جو پوسٹ آئی ہے یہ پتہ نہیں ٹھیک ہے بھی کہ نہیں ہے، میں کیوں فارورڈ کروں؟ ابھی ریسنٹلی میں نے ایک مثال بھی دی تھی پچھلے دنوں کہ مکہ مکرمہ کی ایک ویڈیو وائرل ہو گئی کہ جی وہاں سنو فال ہو رہی ہے، اور مجھے پتہ نہیں کتنے لوگوں نے بھیجی، اور میں نے اپنے ساتھیوں سے کچھ سے پوچھا، کہتے سب کے پاس آئی ہے کہ نہیں آئی؟ سبحان اللہ، کتنی عجیب بات ہے، رائٹ؟ کہ تقریباً سب کے پاس آئی ہے۔ اس کا مطلب لوگوں نے اس کو فارورڈ کرنے سے پہلے ایک دفعہ نہیں سوچا کہ میں تحقیق تو کر لوں کہ ٹھیک بھی ہے کہ غلط، بس فارورڈ کر دی۔ میرے پاس جب آئی بڑی امیزنگ سی تھی اور لگتے بھی سو ریئل تھی، لیکن میں نے کہا اگر اتنی بڑی خبر ہے کہ مکہ مکرمہ میں سنو فال ہو رہی ہے تو خبروں میں ہوگی۔ میں گیا، میں گوگل پہ میں نے سرچ کیا، میں سعودی کے نیوز پیپرز پہ گیا، آن لائن نیوز پیپرز پہ سرچ کیا، کہیں بھی خبر نہیں تھی۔ تو میں نے کہا جب یہ خبر کہیں ہے ہی نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آج کل کے اس ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے دور میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا جھوٹ ہے، میں نے کسی کو فارورڈ نہیں کی، بلکہ جنہوں نے مجھے کی میں نے ان سے پوچھا، میں پوچھتا ہوں کبھی کبھی اگر قریبی کچھ ہونا تو ان سے پوچھتا ہوں آپ نے تحقیق کی اس کی؟ تو کہتے نہیں کی۔ تو میں نے کہا پھر آپ نے فارورڈ کیسے کر دی؟ یہی تو مسائل ہیں کہ اب کیسے بغیر تحقیق کے کوئی چیز فارورڈ کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی بس شوق ہوتا ہے ہم کو، کیونکہ بڑی وہ اس کے مرچ مسالے والی خبر ہوتی ہے، فارورڈ کر دیتے ہیں۔ اگر اس سے کسی کو نقصان ہو گیا، یہ ایسی ندامت ہے جو اس کا کوئی خمیازہ، وہ اس کے کوئی کمپنسیشن نہیں ہو سکتی پھر بعد میں، خاص طور پہ اگر اس سے کسی کو نقصان پہنچے۔ وَاعْلَمُوا ان فیکم رسول اللہ، یہ بات اچھی طرح سمجھ لو، تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، بہت سی باتیں ہیں جن میں اگر وہ تمہاری بات مان لے تو تم خود مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ ولکن اللہ حبب الیکم الایمان،
لیکن اللہ نے تمہارے دل میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کی اس کو زینت بنا دیا ہے، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تمہارے لیے کفر کو اور گناہوں کو اور نافرمانی کو تمہارے لیے مکروہ بنا دیا ہے۔ اولئک هم الراشدون، یہی تو ہیں جو ہدایت پانے والے لوگ۔ فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم، اللہ کی طرف سے فضل اور نعمت کا نتیجہ ہے، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی۔ پھر آگے کچھ اور آیات چل رہی ہیں، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ایک آیت چھوڑ کے بیسیکلی ایک ہی آیت اسکپ کر رہا ہوں، یہ سب لوگ پڑھیں جا کے پلیز، سورۃ الحجرات۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اپنے دو بھائیوں کے درمیان سلو کرا دیا کرو، لڑائی مت کرایا کرو، سلو کرایا کرو۔ سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، کاش کہ یہ سارے مسلمان سمجھ جائیں، سلو کرایا کرو، فساد مت بچاؤ۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ فساد کرتا ہے، فساد مچاتا ہے دو لوگوں کے درمیان، اس کا دین ہلک ہو جاتا ہے۔ ہلک پتہ کیا ہوتا ہے؟ جو عمرہ حج کرتے ہیں، ہلک بھی ہو سکتا ہے، کسر بھی ہو سکتا ہے۔ ہلک کیا ہوتا ہے؟ شیب ہو جاتا ہے۔ کتنے بال باقی رہتے ہیں؟ زیرو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا دین ہلک ہو جاتا ہے، دین ذرہ برابر باقی نہیں رہتا ہے اس کے اندر، جو بندہ دو لوگوں کے درمیان کوئی فساد مچاتا ہے۔ سلو کرایا کرو۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، تم میں سے کچھ لوگ دوسروں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں اللہ کے نزدیک۔ اس کا قد چھوٹا ہے، اس کا موٹا ہے، چھوٹا ہے، رنگ اس کا کوئی اور طرح کا ہے، مال کم ہے، وغیرہ وغیرہ، بات ایسے کرتا ہے ویسے کرتا ہے، مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے اس کو اللہ کے نزدیک بہتر ہو۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، عورتیں بھی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے دوسری اس سے بہتر ہو۔ اللہ تعالیٰ الگ الگ ذکر کیا ہے، عورتیں مردوں کا مذاق اڑائیں تو مرد عورتوں کا مذاق اڑائیں، یہ تو آؤٹ آف کوشچن ہے ایک ایمان والے معاشرے میں۔ آپس میں ایک دوسرے کا بھی مذاق مت اڑائیں۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور ایک دوسرے کو تانے مت دیا کرو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکارا کرو، وہ چھوٹا وہ موٹا، خدا کا خوف کرو۔ قرآن ہے، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگنا بہت بری بات ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اگر کسی نے توبہ نہ کی تو وہ تو ظالم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچا کرو۔ ان بعد الظن اثم، کچھ گمان گناہ ہوتے ہیں، بد گمانیاں، ایسی بس کسی کا میسج کا جواب نہیں آیا تو آپ ناراض ہیں، مجھے کیا مسئلہ پڑا ہے، کیوں ناراض ہوں، وقت نہیں ملا، بس بد گمانیاں، اس نے ایسے کیا ویسے کیا، اس لیے کیا ویسے اس لیے کیا، بد گمان مت ہو، گناہ ہے بد گمانیاں۔ ولا تجسسوا، جاسوسی مت کیا کرو، اسپائنگ مت کیا کرو، کسی کی ٹو میں نہ لگا کرو۔ ہمیں شوق ہے نا ٹو میں لگنے کا لوگوں کی، اس نے ایسے کیوں کیا، ویسے کیوں کیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کسی کی ٹو میں مت لگا کرو، جاسوسی مت کیا کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت مت کیا کرو۔ ایک دوسرے کی غیبت کیا ہوتی ہے؟ تو انگلش میں ٹرانسلیشن کی نا آپ نے، ہاں، کسی کی ایبسنس میں، کسی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں ایسی بات کرنا کہ اگر اس کے سامنے کی جاتی تو اس کو برا لگتا ہے، اس کو غیبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں حکم دے رہے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت مت کیا کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھائے، اس سے تو تم خود نفرت کرو گے۔ ایسی مثالیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر دی ہے تاکہ نفرت پیدا ہو ایسی چیزوں کی دل میں، کہ غیبت کرنا ایسے ہے، تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا، اس کو دفن کرنے کے بجائے تم اس کو کاٹ کے اس کو کھا رہے ہو۔ اللہ کہتے ہیں تم تو خود سوچو کیسے نفرت کا مقام ہے۔ یہ غیبت بھی ایسے ہی ہے، تمہارا وہ بھائی تھا یا بھائی ہے، تمہاری بہن ہے،
جس کی پیٹھ پیچھے تم اس کی بے عزتی کر رہے ہو، اس کی غیبت کر کے، ایسے ہی ہے جیسے تم نے اس کو مار دیا اور تم نے اس کو مار کر اس کا گوشت چبا چبا کے کھا رہے ہو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، گناہوں سے بچو۔ ان اللہ تواب الرحیم، توبہ کر لو، اللہ معاف کر دیں گے، اللہ توبہ قبول کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، کوئی بندر کی اولاد نہیں ہے، ایک مرد اور ایک عورت سے۔ اور یہ بھی بات بہت امپورٹنٹ ہے، جن سے دو ہی ہیں میرے بھائیوں، ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے، تیسری کوئی جینڈر نہیں ہے۔ وہ جو ہوتے ہیں، جو اب نارمیلٹی ہوتی ہے، ہینڈی کیپ لوگ ہوتے ہیں جس کو ہم انٹرسیکس کہتے ہیں، وہ ڈومیننٹ یا مرد ہوتے ہیں یا عورت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہینڈی کیپ ہوتا ہے، کسی کا بازو ٹوٹا ہوتا ہے، کسی کی اندھے ہوتے ہیں، اس طرح وہ بھی ان کی ایک ہینڈی کیپ ہے، اسپیشل لوگ ہیں، قابل احترام ہیں، قابل عزت لوگ ہیں، لیکن جینڈر کوئی تیسری نہیں ہے، ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، تمہیں مختلف قوموں اور خاندانوں میں اس لیے تقسیم کیا ایک دوسرے کو پہچان سکو، کہ یہ فہد لاہوری ہے، اسلام آبادی ہے، اور یہ فہد کراچوی ہے، بس اس لیے تمہیں، ورنہ تم سارے ایک مرد ایک عورت کی اولاد۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ شکل، صورت، زبان، لباس، یہ کوئی تقوی کا معیار نہیں ہے، صرف جو تقوی جس میں زیادہ ہے، اللہ کی مان کی جو زیادہ چلتا ہے اللہ کے نزدیک، وہ زیادہ، سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، سب خبر ہے۔ تو پوری سورۃ الحجرات پڑھیں، آگے اس کے بعد آخری سورت آج کے لیے سورہ قاف ہے۔ یہ بھی پورا قرآن ہی پڑھی ہے، جیسے میں بار بار کہہ چکا ہوں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر آیت نمبر 16 میں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں جو وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان سے بھی واقف ہوں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اللہ سے کچھ چھپا نہیں ہے، وسوسے، نیتیں بھی اللہ جانتے ہیں۔ اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، اس وقت جب اعمال لکھنے والے دو فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں، ایک دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب بیٹھا ہے، ایک دائیں ہے ایک بائیں ہے۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، سنیے، انسان کوئی لفظ زبان سے نہیں نکالتا مگر اس پر ایک نگران مقرر ہوتا ہے، ہر وقت لکھنے کے لیے تیار۔ زبان سے ہر نکلا ہوا لفظ بھی لکھا جا رہا ہے، جو ہم بغیر سوچے سمجھے بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور موت کی سختی حقیقت میں آنے والی ہے۔ ذالک ما کنت منہ تحید، اے انسان یہ وہ چیز تھی جس سے تم بھاگتے تھے۔ ونفخ فی الصور ذالک یوم الوعید، سور پھونکا جانے والا ہے، یہ وہ دن ہوگا جس سے ڈرایا جاتا تھا۔ وجاءت کل نفس معها سائق و شہید، ہر شخص قیامت کے دن اس طرح آئے گا، اس کے ساتھ ایک سائق ہوگا، یاد ہے سائق کل کی درمت سے، وسیق الذین، اس کو ایک ہانکنے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا۔ یعنی ہر انسان کے ساتھ قیامت کے دن جب قبر سے نکلے گا دو فرشتے ہوں گے، ایک کہے گا چلو میدان حشر کی طرف، اور ایک فرشتہ اس لیے ہوگا کہ وہ حساب کتاب کے بعد اس کے اعمال کی گواہی دے گا۔ ہر بندے کو لے کے جایا جائے گا اور ہر بندے کے ساتھ ایک گواہ ہوگا۔ لقد كنت في غفلة من هذا، غفلة من هذا، حقیقت یہ ہے کہ تم اس واقعے کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ فکشفنا عنك غطاءك، اب ہم نے تم سے وہ پردہ ہٹا دیا جو تم پر پڑا ہوا تھا۔ فبصرك اليوم حدید، آج تو تمہاری نگاہ بہت تیز ہو گئی، سب فرشتے نظر آ رہے ہیں، سب کچھ نظر آ رہا ہے آج۔ اور جیسے وہ آگے وہ بتایا تھا قال قرینہ ھذا ما لدی عتید، وہ جو اس کا ساتھی ہے وہ کہے گا یہ ہے وہ اعمال نامہ جو میرے پاس تیار ہے، یعنی اس کا جو فرشتہ قرین تھا، ایک قرین فرشتہ ہوتا ہے، ایک قرین شیطان ہے۔
القیا فی جہنم کل کفار عنید، حکم دیا جائے گا تم دونوں ہر اس شخص کو جہنم میں ڈال دو جو کافر اور حق کا پکا دشمن تھا، مناع للخیر معتد مریب، دوسرے کو بھلائی سے روکتا تھا، زیادتی کرتا تھا، حق بات میں شک کرتا تھا، الذی جعل مع اللہ الہا آخر فالقیاہ فی العذاب الشدید، جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنا رکھا تھا، اب دونوں اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ اور آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے کچھ ذکر کیا کس طرح سے عذاب دیا جائے گا، لیکن من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو رحمان سے بغیر دیکھے ڈرتا رہا اور اللہ کی طرف رجوع ہونے والا دل لے کر آئے گا، ادخلوها بسلام، کہا جائے گا تم سب اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، ذالک یوم الخلود، وہ دن ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کا دن ہوگا، لہم ما یشاؤون فیہا، ان جنتیوں کو وہ سب کچھ ملے گا جہاں وہ چاہیں گے، جو وہاں پہ چاہیں گے، وَلَدَيْنَا مزید، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ اور زیادہ بھی ہے۔ بندہ پوچھے گا یا اللہ سارا تو دے دیا اور کیا، سب نعمتیں مل گئیں، اللہ تعالیٰ کہیں گے ابھی تو کچھ اور بھی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج میں تمہیں اپنا دیدار کروں گا، اور اس سے بڑی نعمت کچھ نہیں ہوگی۔ یہ سب قرآن اللہ تعالیٰ فرمانے ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، اس میں ہر اس شخص کے لیے نصیحت ہے جس کے پاس دل ہو، او القى السمع وهو شہید، یا جو حاضر دماغ بن کر کان کھول کے بیٹھے، مجلس میں جو سوتے رہتے ہیں نا ان کو نصیحت نہیں ملتی، حاضر دماغی کے ساتھ غور سے سنیں، ان کے لیے نصیحت۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کرے ہماری زندگی قرآن کے مطابق بن جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔